بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید۔ اہم ترین خبر ناظرین، آخر حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے شکست کا خوف۔ آج اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے زمان پارک میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی پر حملہ کر دیا۔ نہتے کارکنوں پر، عورتوں پر، بچوں پر واٹر کین کا بے جا استعمال، آنسو گیس، خواتین، عورتوں، بچوں پر تشدد۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے انسانی حقوق کی پامالی، کارکن لہو لہان، کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ناظرین، پولیس نے پہلے ظاہر کیا کہ ہم صرف اور صرف وارنٹ گرفتاری دینے آئے ہیں۔ اس کے بعد اچانک ہی کارکنوں پر واٹر کینن کا اتنا استعمال کیا کہ لوگ ہوا میں اڑ کے پیچھے جا کے گرنے لگے، اور ساتھ ہی آنسو گیس کا شیلنگ کا کر دیا، اور کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ جگہ پر لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے حکومت الیکشن سے فرار کے لیے لاشیں گرانا چاہتی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری پر زمان پارک پہنچ میں جو پولیس نے وحشیانہ تشدد کیا ہے عورتوں بچوں پر، نہتوں پر، وہ ماں کبھی نہیں ہوا۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک میں خون خرابہ روکنے کے لیے از خود گرفتاری دے دی جائے، پر ہمیں وارنٹ دکھایا جائے، کیونکہ ہم آلریڈی عبوری ضمانت ہمیں ہائی کورٹ دے چکی ہے۔ ایسے میں عمران خان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ان کے پاس وارنٹ ہے ہمیں دکھائیں تو ہم ملک کو خون خرابہ کرنے سے روکیں گے اور اس میں از گرفتاری دے دیں گے۔ ناظرین، آج صبح سے ہی، کل سے جب عمران خان کی ریلی میں عوام کا جمع غفیر شامل ہوا، جس پر لاتعداد لوگ جمع کیے، تو پولیس بکھلا گئی، اور حکومت نے، مریم نواز نے خبروں کے مطابق پیغام دیا کہ وعدے کے مطابق عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور نااہل کیا جائے۔ اس پر آج اسلام آباد سے ایک ٹیم آئی ڈی آئی جی کی سربراہی میں، اور لاہور پولیس پوری رات اس سلسلے میں پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پلاننگ کرتی رہی۔ اس موقع پر زمان پارک میں جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا، جیسے کہ خدا نہ خواستہ زمان پارک پاکستان کا حصہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے کنٹینر اور پولیس کی لاتعداد، ہزاروں کی تعداد میں نفری نے زمان پارک میں جانے والے تمام راستوں کو روک لیا، اور کسی نے جانا چاہا تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا عام شہریوں کو، انہیں دھکے دیے گئے اور پکڑا گیا۔ ناظرین، اس موقع پر پہلی دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ دو شہروں کی پولیس، صوبائی وفاقی حکومت یعنی کہ جو وزیر داخلہ کے ماتحت ہے اسلام آباد کے اسلام آباد پولیس، اور پنجاب پولیس نے ایک شخص جس پر 80 مقدمات درج ہیں، عمران خان جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری کا نوٹس وصول کرانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پولیس نے یلغار کر دی زمان پارک کی طرف۔ پہلی دفعہ ناظرین پوری زندگی میں سنا ہے کہ ایک وارنٹ گرفتاری کا نوٹس دینے کے لیے پولیس بھاری تعداد میں آنسو گیس کا شیلنگ کا سامان لے کر پہنچے، واٹر کینن لے کر پہنچے، اور پلے کارڈ پہ لکھا ہو پولیس والوں نے کہ گرفتاری دو، اور اس کے علاوہ بختر بند گاڑی اور پولیس وین بھی پہنچائی گئی۔ اس سے پہلے پوری زندگی میں یہ مناظر میں نے صحافت میں نہیں دیکھے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہو، تحریک انصاف کا پاکستان کی سب سے مقبول ہو، تو پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے، میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں ناظرین، اس سے پہلے ایک مناظر مجھے دکھا دیں کہ زمان پارک پر حملہ کیا جاتا، ارد گرد تمام راستے بند کیے جاتے ہیں کہ پی ٹی اے کے کارکن اور رہنما نہ پہنچے۔ اس موقع پر زمان پارک کے اندر کرفیو کا نفاذ نمایاں چیز ہو جاتی ہے، لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا۔ جو ادھر کارکن عمران خان کی حفاظت کے لیے خالی ہاتھ نہیں تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عمران خان کی گرفتاری نامنظور نعرے لگا رہے تھے، پولیس نے انہیں دیکھتے ہی شیلنگ کا بے تمنا استعمال کیا، واٹر کینن کا بے انتہا استعمال کیا، اور کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔
خبروں کے مطابق جو تمام میڈیا کور کر رہا ہے اس کے مطابق بے شمار کارکن جو خون آلود ہو گئے انہیں پولیس گرفتار کر کے وینوں میں لے کر فرار ہو گئی اور عمران خان کے گھر کے 2 گیٹوں کا گھیراؤ کر لیا اور کسی کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وارنٹ گرفتاری ہیں سیشن کورٹ کی عدالت اسلام آباد سے، جس پر شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے کرتے ہوئے کہا اگر پولیس ہمارے پاس عبوری ضمانت منظور ہے، پولیس عمران خان کو اغوا کرنا چاہتی ہے اور اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اگر پولیس ہمیں صرف اور صرف یہ وارنٹ گرفتاری دکھا دیں تو ہو سکتا ہے ہم اس ملک کو خون خرابہ روکنے کے لیے عمران خان خود گرفتاری دے دیں۔ ناظرین، کارکنوں کو وہاں جب دیکھا گیا، انہوں نے پولیس آئی تو انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی اسلام آباد صاحب اور لاہور پنجاب پولیس کی بڑی تعداد نے عوام کو دیکھتے ہی عمران خان کے گھر پہنچنے کے لیے وحشیانہ آنسو گیس اور واٹر کین کا استعمال کیا، اور اس موقع پر اینٹی رائٹ فورس بھی لے جائی گئی، جیسے کہ کہیں اسامہ بن لادن کو یا کسی بھی بہت بڑے اشتہاری جو کہ پوری دنیا کو مطلوب ہو اسے گرفتار کرنا ہے۔ اینٹی رائٹنگ فورس، بختر بند گاڑی، پولیس وین، لاٹھی چارج کا سامان، واٹر کینن، ربڑ بلٹ اور دیگر سامان موجود تھا۔ اور اس موقع پر ناظرین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پولیس ادھر لاشیں گرانی آئی ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم نے ورکروں کو کہا کسی قسم کا بھی تصادم نہیں کرنا، اگر ان کے پاس اوریجنل وارنٹ ہے ہمارے پاس گرفتاری نہیں تو دے دیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت الیکشن سے فرار کے لیے لاشیں گرانا چاہتی ہیں اور اس کو جواز بنا کے الیکشن نہ ہو۔ اسی پر شاہ محمود قریشی کے ان بات پر پولیس نے کان نہیں دھرے اور کیمیکل والا پانی کی واٹر کینن سے شیلنگ کی، جس سے سابق وزیر خاتون وزیر زرتاج گل شدید مدہوش ہو کر گر گئی اور انہیں کارکنوں نے پانی ڈال کر نمک ڈال کر ہوش کیا، اور اس دوران درجنوں کارکن زخمی ہوئے اور پولیس نے انہیں حراست میں پکڑ کر لے گئی۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ان کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے تو میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، میں جانتا ہوں کہ موجودہ حکومت الیکشن سے فرار کے لیے درجنوں لاشیں گرا سکتی ہے، پر ہم جب سے میری حکومت گئی ہے 10 اپریل سے 11 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم نے پرامن احتجاج کا جاری رکھا، ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا، ہمارے سینکڑوں کارکنوں پر سینکڑوں مقدمات درج کر دیے گئے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا شاید ہی مین سٹریم کا لیڈر ہو جس پر حکومت نے وحشیانہ تشدد اور مقدمات درج نہ کیے ہوں۔ عمران خان پر 80 مقدمات، فواد چودھری پر درجنوں مقدمات، شبلی فراز پر، مراد سعید پر، اسد عمر صاحب پر اور اعجاز چودھری پر، میاں اسلم پر اور لاتعداد لیڈروں پر ہر شہر میں لاتعداد مقدمات درج ہیں۔ عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بے گناہ شہریوں، نہتے شہریوں کے خون سے زمین کو نہ رنگے، ہم گرفتاری دے دیں گے، لیکن ہمارے کارکنوں پر جو آج وحشیانہ تشدد کیا گیا اور کروایا گیا ہے اسے ہم نہیں بھولیں گے۔ اس موقع پر اسد عمر اور شبلی فراز اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کے لیے پہنچ گئے، لیکن ادھر پولیس کا تاحال اس وقت تک پیش قدمی جاری ہے۔ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کسی دشمن ملک کو دوسرے ملک کے حصے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ اس موقع پر عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے کہا جو وحشیانہ تشدد خواتین پر اور ہمارے گھر پر آج پولیس نے کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ ہمیں وارنٹ گرفتاری دکھا دیں، اگر آپ کے پاس آئینی ہے تو ہم اس کو اس لیے پولیس کے حوالے نہیں کر رہے کہ اگر جو ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہو چکا ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس موقع پر ناظرین پولیس نے ایک نہ سنی اور آج
لاہور کا شہر زمان پارک لگتا تھا کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ بے دریغ لاٹھی چارج، واٹر کین، اینٹی رائٹ فورس کی تشدد، نہتے شہریوں کا گرفتار کرنا اور پولیس کا سینکڑوں گاڑیوں اور سینکڑوں سڑکوں پر سیل کرنا زمان پارک کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی بہت بڑے اشتہاری کی تلاش ہے، جبکہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کل کی ریلی کامیابی اور 19 تاریخ بروز اتوار کو میں نے جو مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کیا ہے اس سے حکومت گھبرا چکی ہے اور میری جان کی دشمن ہو چکی ہے، اور جو مجھ پر چھاپا مارنے آ رہے ہیں اور موجودہ وزیر داخلہ سے مجھے اپنی زندگی کا خطرہ ہے، اسی لیے مجھے گرفتار کر کے یہ مار سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے آخری خون کے قطرے تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے وارنٹ دکھا دیں تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، لا تاہم پولیس کا یہ ظلم و تشدد تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس موقع پر مراد سعید نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا تمام شہری پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس پولیس گردی کے خلاف اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کرے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس عمران خان کے گھر کے باہر پہنچ گئی اور پیچھے سے حکم آتے ہی عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے گھر میں جایا جائے گا کہ ان کی بہن نے اور عوام نے، پاکستان تحریک انصاف نے اس پولیس گردی کو دہشت گردی سے موازنہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک پرامن شہری، ایک سابق وزیر اعظم جو ملک میں رہ رہا ہے، اس کے اوپر نہتے پر اس طرح کے وار کرنا، اس طرح کا حملہ کرنا انسانی حقوق کی وائلیشن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند لمحوں میں پولیس نے جو وہاں ظلم و تشدد کیا، آنسو گیس شیلنگ اور دیگر تشدد کیا، کارکنوں پر کون کون سے مقدمہ درج ہوتے ہیں، اور عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ وہ سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، چاہے گرفتار ہو یا مارے جائیں، لیکن پاکستان کی عوام کو غلامی سے آزادی دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔